الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر درود پاک بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غسل کے متعلق ہمارا درس جاری تھا، اس کے مزید کچھ احکام ہم سیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کب کب غسل کرنا سنت ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، عید الفطر اور بقرہ عید کے دن، عرفہ کا دن۔ عرفہ کا دن کون سا ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجۃ الحرام، اور احرام باندھتے وقت نہانا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ 4 صورتیں ایسی ہیں جہاں پر غسل کرنا سنت ہے۔ اور کب کب غسل کرنا مستحب ہے، شریعت نے اسے پسند کیا ہے کہ یہ کام کریں تو غسل کریں، یہ کام کریں تو غسل کریں۔ وقوف عرفات، جب بندہ حج کرنے جاتا ہے تو حج کا ایک رکن ہے، فرض ہے، رکن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وقوف کرنا ہے عرفات کے اندر۔ تو عرفات میں جب وقوف کرنے لگیں تو اس سے پہلے غسل کرنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وقوف مزدلفہ میں وقوف کرنے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ حاضری حرم شریف میں حاضری نصیب ہو جائے تو وہاں حاضری سے پہلے غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ حاضری سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے جائیں تو غسل کرنا مستحب ہے۔ طواف، کعبہ کا طواف کرنے لگے اس سے پہلے غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ دخول منی میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے 3 دن، جمرہ عقبہ، وسطیٰ، اور جو جمرات پر کنکریاں مارتے شیطانوں کو، تو وہاں پر کنکریاں مارنے کے لیے 3 دن جاتے ہیں، ان سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ شب برات کے دن کیا ہے؟ شب برات پر غسل کرنا مستحب ہے۔ شب قدر میں بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ عرفہ کی رات کو غسل کرنا مستحب ہے۔ مجلس میلاد شریف، جہاں محفل میلاد شریف سجائی جا رہی ہے وہاں جانے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ دیگر مجالس سے خیر، جہاں بھی اچھے تذکرے ہوں، ذکر اللہ ہو، ذکر الہی، اس طرح جہاں پر محفل نعت کا انعقاد ہو وہاں پر جانے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ مردہ نہلانے کے بعد، مردے کو اب نہلا رہے ہیں، نہلانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لازم ہو جاتا ہے، لازم نہیں ہوتا، مستحب ہے، بہتر ہے وقت میں وسعت ہو تو غسل کر لیا جائے۔ ہمارے یہاں تو وہ آخری غسل دیتے ساتھ ہی میت نکال لیتے ہیں فوراً۔ تھوڑا غسل اتنی ہونا چاہیے، پہلے شریعت میں مسئلہ چل ہی گیا۔ عرض کرتا چلوں، میت کو غسل جو دیا جاتا ہے ہمارے یہاں اس ہزارہ کی پٹی میں 2 بار دیا جاتا ہے۔ شریعت میں میت کو ایک ہی بار غسل دینا چاہیے، اور ایک ہی بار غسل دینے سے کفایت ہو جاتا ہے، کیونکہ موت جب بندے پر آتی ہے تو موت بندے کے اوپر غسل کو فرض کر دیتی ہے۔ اب وہ ایک بار غسل کافی ہے۔ اب آپ نے ایک بار غسل دے دیا، جو ہی ہمارے یہاں ہوتا ہے فوتگی ہوتی ہے فوراً پہلے غسل دیتے ہیں، پھر جنازہ نکالنے سے پہلے غسل دیتے ہیں۔ دوسری بار غسل جو ہے بدعت سیئہ ہے، برا ہے، میت کو تکلیف دینا ہے بلا عذر، حاجت نہیں ہے، غسل ادا ہو چکا ایک ہی بار۔ ہاں دوسری بار آپ اسے کفن پہنا دیں۔ کیا کریں؟ کفن اگر تیار نہیں ہے تو پہلے غسل دے کے آپ کپڑوں میں رکھ لیتے ہیں، دوسری بار صرف کفن آئے تو کفن پہنا دیا جائے، دوسری بار غسل کی حاجت نہیں ہے۔ میت کو شریعت میں ایک ہی بار غسل دینا ہے۔ کسی کتاب میں 1400 سال کسی کتاب میں بھی میت کو 2 بار غسل دینے کا حکم نہیں ہے، کسی سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، نہ ائمہ مجتہدین کے دور میں، نہ سلف صالحین کے دور میں، یہاں تک کہ آج تک بھی یہ صرف ہمارے ہاں یہ کیفیت ہے۔ اگر بڑے شہروں میں جائیں تو شاید کراچی کی طرف جائیں تو وہاں 2 بار غسل نہیں ہے، لاہور کی طرف جائیں 2 بار غسل نہیں ہے۔ ہماری اس ہزارے کی پٹی میں 2 بار غسل دیا جاتا ہے، اور دوسری بار غسل دینے کا ایک ریزن پیش کیا جاتا ہے،
وہ جی عورتیں روتی ہیں، مرد روتے ہیں، میت کے اوپر آنسو گر جاتے ہیں، میت ناپاک ہو جاتی ہے، اگر یہ ریزن ہے تو یہ جہالت ہے، جاہلانہ ریزن ہے، کیونکہ رونے سے جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں وہ ناپاک نہیں ہوتے، اس کے گرنے سے نہ کپڑا ناپاک ہوتا ہے، نہ ہی کفن ناپاک ہوتا ہے، نہ ہی میت ناپاک ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ غسل کی حاجت نہیں ہے۔ ایک بات، مجنون کو جنون جانے کے بعد کسی بندے پر دورہ پڑا پاگل پن کا، اب اس کا جنون جاتا رہا تو اب غسل کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے۔ غشی سے افاقہ، بس اوقات بندے کو ایک ہے پاگل پن کے دورے پڑنا، جنون کہتے ہیں اسے، ایک ہے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، مرغی پڑ گئی، بے ہوش ہو گیا، اسے ہوش آیا تو بے ہوشی کے بعد دوبارہ غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ نشہ جانے کے بعد، کسی کو نشہ ہو گیا، کسی نے کوئی نشے آور چیز استعمال کی یا زبردستی کسی نے استعمال کروا دی، اسے نشہ آیا، نشے میں چلا گیا، تو نشہ جانے کے وقت بعد جو ہے غسل کرنا مستحب ہے۔ گناہ سے توبہ کرنا، گناہ سے توبہ کرنا، یہ جب گناہ سرزد ہو جائے بندے کو توبہ کرنی چاہیے، تو اس سے بعد کیا کرنا چاہیے؟ بندے کو غسل کر لینا چاہیے، مستحب ہے۔ نئے کپڑے پہننے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ سفر سے آنے والے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ استحاضہ کا خون بند ہونے کے بعد، عورتوں کو دو طرح کا خون ہوتا ہے، ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون ہوتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، وہ بھی ناپاک ہے۔ ایک ماہواری ہوتی ہے، حیض کا خون کہلاتا ہے، وہ بھی ناپاک ہے۔ ایک اور خون ہوتا ہے، وہ استحاضہ رگ کا خون ہوتا ہے، ایک بیماری ہے قسم کی، وہ خون ناپاک نہیں ہوتا، اگر وہ آتا ہے وہ بند ہو جائے تو غسل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ اچھا، نماز کسوف و خسوف یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز ادا کرنے کے لیے جو ہے غسل کرنا مستحب ہے۔ نماز استسقاء یعنی جب قحط سالی پڑ گئی ہے، بارشیں بند ہو گئی ہیں، تو میدان میں جا کر نماز استسقاء، بارش کے لیے نماز ادا کی جاتی ہے، 2 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ خوف و تاریکی اور سخت آندھی کے لیے، جب خوف و تاریکی چھا جائے، سخت آندھی آ جائے، اس وقت غسل کر لیا جائے تو اس کی برکت سے انسان کے اوپر جو خوف طاری ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ بدن پر نجاست لگی ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ لگی ہو، اب حکم یہ ہے پورا غسل کرے، اب پتہ ہی نہیں ہے کہاں لگی ہے، اگر بازو دھوتا ہے تو ہو سکتا ہے ٹانگ پہ لگی ہو، ٹانگ دھوتا ہے ہو سکتا ہے دوسرے بازو پہ لگی ہو، اس لیے اسے چاہیے کہ کیا کرے؟ پورا غسل کر لے۔ اچھا، اس کے متعلق کچھ اور احکام بھی ہیں، وہ غسل کے متعلق تھوڑے بہت انشاءاللہ ہم سن لیتے ہیں۔ وہ یہ کیا ہے کہ وسوسہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ لوگوں کو نماز میں وسوسہ آتا ہے، بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو ویسی وسوسے کی عادت ہوتی ہے، وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد انہیں بیچاروں کو پریشانی ہوتی ہے، پتہ نہیں یار میں نے شاید مسح کیا نہیں کیا، وہ دوبارہ پھر مسح کر لیتے ہیں، پتہ نہیں پاؤں دھوئے نہیں دھوئے، دوبارہ پھر پاؤں دھو لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض کو ان طرح کی چیزوں کے وسوسے ہوتے ہیں۔ وسوسے کس چیز سے آتے ہیں اور اس کی کاٹ کیا ہے؟ علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ وسوسے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ غسل خانے میں ہم پرواہ نہیں کرتے جہاں غسل کیا جاتا ہے، ایک تو استنجا خانہ ہے نا، ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے، استنجا خانہ غسل خانہ اٹیچ ہوتے ہیں، ایک طرف WC لگا ہوتا ہے اور دوسری ساتھ غسل خانہ ہوتا ہے، تو WC جو ہے وہ غسل پیشاب کرنے کی جگہ ہے، استنجا کرنے کی جگہ ہے، وہاں کیا جائے، تو غسل خانہ جو ساتھ اٹیچ ہے وہاں پیشاب نہ کیا جائے، تو غسل خانے میں پیشاب کرنے سے دل میں وسوسے جنم لیتے ہیں۔ یہ اب اس کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص غسل خانے میں پیشاب کرے، فرمایا بے شک عموماً اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ تمہارے پاس حدیث پاک بھی سامنے آ گئی کہ وسوسوں سے بچنے کے لیے اس چیز کی احتیاط کرنی ہے، غسل خانے میں پیشاب وغیرہ نہیں کرنا۔ دوسرا، نماز میں بندے کو وسوسہ آتا ہے، اس کے لیے بھی ایک بڑا پیارا طریقہ کار ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے۔ جب آپ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، انشاءاللہ آگے درسوں میں نماز کا پریکٹیکل طریقہ بھی آئے گا، میں عرض کرتا چلوں اکثر لوگوں کو ہاتھ باندھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جاتے ہیں؟ ہم ناف کے اوپر باندھتے ہیں، ناف کے اوپر نہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت مبارکہ ہے۔ ناف کے نماز کے اندر یہ دیکھیں، یہ بازو ہے، یہ 2 انگلیوں کا، انگوٹھے کا انگلی کا آپ نے ہلکا بنانا ہے اور 3 انگلیاں اوپر رکھنی ہے، یہ ناف کے نیچے رکھنے ہوتے ہیں۔ ہم اوپر باندھتے ہیں، کوئی یہاں باندھ لیتا ہے، کوئی یہاں باندھ لیتا ہے، یہ شریعت سے کیا کہتے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں، تھوڑا سا دبا کے رکھیں
جہاں کے مرد جو شیطان ہوتا ہے وہ مرد کی ناف پر حملہ کرتا ہے، وہاں سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. تھوڑا سا آپ دبا کر رکھیں گے انشاءاللہ اس سے وسوسے کی کاٹ ہوگی. ایک اور طریقہ ہے کہ آپ جو نماز کا سبق پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی سورت یاد ہے وہ ساتھ ملاتے ہیں، یا سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں، اس کے ترجمے کی طرف آپ اگر نماز میں غور رکھتے ہیں تو انشاءاللہ پھر بھی آپ کو وسوسہ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اور بات کہ ایسے مصلی پر جس پر کعبۃ اللہ شریف جو گنبد خضرا بنا ہوا ہو اس کو نماز میں استعمال کرنے سے مقدس شبی پر پاؤں یا گھٹنے اکثر آ جاتے ہیں. خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے، گنبد خضرا کی بنی ہوئی ہے، گھٹنے یا پاؤں وہاں آنے کا امکان ہوتا ہے، تو لہٰذا نماز میں ایسے مصلی کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. حرام نہیں کہا جائے، ناجائز نہیں کہا جائے، مناسب نہیں ہے. باادب لوگ ہوتے ہیں وہ ادب کرتے ہیں، باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اللہ کی بارگاہ میں دعا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.